السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاۃ والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں حاضرین اور سامعین کی خدمت میں اس مہینے کی مناسبت سے جو محرم الحرام جس میں حضرت سید الشہداء نے حق کی خاطر قیام فرمایا اور دین اسلام کو اجاگر کیا، توحید کی بقا رکھی، قرآن کی بقا رکھی اور شریعت محمدی کو پہنچایا اور دستورات الہی کو اجرا کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے
جو بھی ہدف کے تحت اور مقاصد کے تحت اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس اسلام کو، اس شجرہ طیبہ کو سرسبز کرنے کے لیے جس شجرہ طیبہ کو شجرہ خبیثہ نے ختم کرنے کی کوشش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اگر حسین علیہ السلام سید الشہداء قیام نہ کرتے، اگر امر معروف نہ کرتے، اگر یہ قدم نہ اٹھاتے اور اس پلید پردے کو، جس پلید پردے میں یزید ملعون نے اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، اگر اسے بے نقاب نہ کرتے، آج امت پیغمبر بیدار نہ ہوتی۔ آج اذانیں نہ ہوتی، آج قرآن تعریف ہو چکا ہوتا، آج شریعت محمدی تبدیل ہو چکی ہوتی، آج وہ دین حقیقی نہ رہتا، جس دین کے لباس میں آ کر ان ملعونوں نے، دیکھیں میں یہ عرض کرتا جاؤں آپ کی خدمت میں، انہوں نے دو بنیاد پہ اسلام قبول کیا تھا، یعنی اقتدار کی لالچ تھی یا تلوار کا خوف تھا۔ اگر یہ شروع میں حق کے ساتھ ہوتے تو کئی مقامات پر کیا کیا سازشیں چلتی رہیں۔ خود صلح حضرت امام حسن مجتبی اور امیر شام کے درمیان جو صلح ہوئی، اس صلح کا ہونا بھی ایک فریب اور مکاری کا شکار ہونا تھا۔ جو وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کیسے کی گئی؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ پلید نقاب کو اٹھایا اور اس کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے میں واضح کر دیا کہ یزیدیت کیا اور حسینیت کیا۔ آج بھی اگر ہم تمام مسالک کے جو بھی مسلمان ہیں یا جو بھی انسان دنیا میں بس رہے ہیں اور زندگی کر رہے ہیں،
اگر ان سے پوچھا جائے حسین کون ہیں تو وہ بھی یہی جواب دیں گے، حسین محسن انسانیت ہے۔ ایک ہندو سے پوچھا گیا کہ تو نے علم اٹھایا ہوا ہے اور تو ماتم کر رہا ہے، آگ کا ماتم کر رہا ہے، تو امام حسین تو نہ تمہارا تو دین سے کوئی واسطہ نہیں، تو سنی ہے نہ شیعہ ہے، تو ہندو ہے۔ تو ہندو نے کیا جواب دیا؟ کہا نہ حسین شیعہ کے ہیں نہ سنی کے، بلکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ حسین علیہ السلام نے انسانیت کو جینا سکھایا، انسانیت کو مرنا سکھایا، کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے۔ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، جھنجھوڑا، بیدار کیا، انسان کو بیدار کیا۔ آج اگر دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، آج اگر دنیا میں بیداری ہے تو وہ ممنون ہے اس حسین علی ابن علی کی، کہ جس نے جان کا نذرانہ پیش کر کے کربلا کے میدان میں اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور آج ہماری اذانیں اور آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے قرآن محفوظ ہیں، اور ہمیشہ یہی ہے، حق اور باطل کی جنگ شروع ہی سے آ رہی ہے۔ جس وقت پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کہا اور تمام ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، میرا جانشین ہے، وہ خلیفہ ہے میرا آدم، کیونکہ آدم خلقت خدا ہے اور خدا نے خلق کیا آدم علیہ السلام کو، اور آدم کی خلقت حق پہ تھی، اور باری تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا اور پھر ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ شروع ہی سے یہ حق اور باطل کی جنگ آ رہی ہے، شروع ہی سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ یہی حق اور باطل کی جنگ آج تک بھی باقی ہے، لیکن جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آ گیا تو باطل مٹ گیا۔ کیا بہترین حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت نے فرمایا کہ العلی مع الحق، الحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علی حق کو ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ حق علی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ علی کہاں ہے۔ چاہے میدان میں ہوں، عبادت میں ہوں، بستر پہ ہوں، سفر میں ہوں، حالت روزے میں ہوں، جہاں بھی ہوں حق ان کے ساتھ ہے، حق ان سے جدا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے، شورا کے واقعات کو دیکھا جائے، اور اگر یزیدیت اور حسینیت کا مقایسہ کیا جائے تو قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے۔
حسین راہ خدا میں شہید ہو گئے، سر کٹا دیا، لیکن حق کو اونچا کیا اور باطل کو شکست دے دی۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خون تلوار پہ غالب آ گیا۔ حقیقت میں یزیدیت مٹ گئی اور حسینیت زندہ ہے۔ آیا مولا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا، اس لیے حق کی آواز کو بلند کیا کہ کل کو پوری دنیا میں لوگ حسین حسین کہیں گے؟ کل کو پوری دنیا میں یہی لفظ آئے گا اور حسین کا نام روشن ہوگا پوری دنیا میں؟ نہیں، اس لیے نہیں۔ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیام کیا ہے تو اسلام کی خاطر، اس شجرہ طیبہ کی بقا کی خاطر اور اس کو مضبوط اور سبز کرنے کی خاطر جسے یزید نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا اگر حسین قیام نہ کرتے تو رسالت کو کون جواب دیتا؟ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کون جواب دیتا؟ آئے حسین تو نے کیا کیا؟ وارث الانبیاء ہے حسین، حضرت نوح کے وارث ہیں حسین، حضرت ابراہیم کے وارث ہیں حسین، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں حسین، حضرت عیسیٰ کے وارث ہیں حسین، حضرت یوسف کے وارث ہیں حسین، وارث الانبیاء ہیں حسین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان گرامی، جب اب یہ ہندوستان، تو یہ جو شعر ہے یہ خواجہ اجمیری چشتی کے دربار میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ باہر کی طرف نہیں ہے۔ جب اندر انٹری ہوتے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو دروازے پہ یہی شعر لکھا ہوا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کیوں؟ خواجہ میرے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے، تمہارا شکریہ، میرے دربار میں آ گئے، فاتحہ پڑھ لیا، الحمد پڑھ لیا، کل شریف کی تلاوت کر لی، مجھے بخش دیا، میری روح کو بخش دیا، تمہارا شکریہ، لیکن ذرا جاتے وقت اس دروازے پہ نگاہ کرنا، میں تمہیں ایک معرفی کر رہا ہوں، ایک ہستی جس کا نام ہے حسین ابن علی۔ آج وہی حسین ابن علی
اپنا گھر چھوڑ کے بچوں کو ساتھ لے کر مولا حسین کے ساتھ آج مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مختلف قربانیاں ہیں. کوئی 6 ماہ کی قربانی ہے، کوئی 18 سال کی قربانی ہے، کوئی 13-14 سال کی قربانی ہے. حاجی جاتے ہیں حج کے لیے، مینا میں جاتے ہیں اور اپنی قربانی کے انتظار میں ہوتے ہیں. لسٹ بن جاتی ہے، ہر ایک کو اطلاع ملتی ہے کہ تمہاری قربانی ہو گئی، فلاں تمہاری قربانی ہو گئی، فلاں تمہاری قربانی بھی ہو گئی. لیکن عجیب حاجی ہیں، مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے. ہر ایک انتظار کر رہا ہے. حسین تیرے اکبر کی قربانی بھی ہو گئی، تیرے بھائی عباس کی قربانی بھی ہو گئی، اور محمد بھی قربان ہو گئے. لیکن ایک بی بی ہے، انتظار میں ہے کہ اس کی قربانی کا نام کب آئے گا. اتنے میں ایک آیا اور کہا رباب تیرے اصغر کی قربانی بھی ہو گئی. عجیب حاجی ہے اور عجیب قربانیاں ہیں. آج یہ قربانیاں ساتھ ہیں سفر میں، لیکن 10 محرم کو نہ اصغر رہے گا، نہ عباس رہیں گے، نہ عباس کے بازو رہیں گے، نہ زینب کی چادر رہے گی، نہ اکبر کا سینہ رہے گا، نہ محمد رہیں گے. ان کی ہاتھیوں میں رسن ہوں گے، انہیں بغیر پلانوں اٹھو کے سوار کیا جائے گا. سجاد کی گردن میں بیڑیاں ہوں گی، سجاد کی گردن میں تاک ہوگا، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہوں گی. السلام علیکہ یا مظلوم کربلا یا حسین ابن علی.